بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے اور اچھے سے تیاری کر کے آئے ہوں گے کہ ہم نے آج اپنے جس سبق کو اس کے سوالات اور جوابات کا حصہ جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے، تیاری کر کے آئے ہیں؟ علی کہیں گے میں تو تھا ہی نہیں کلاس میں، ہے نا علی؟ یس میم میں نہیں تھا۔ ہاں جی، مجھے پتا ہے آپ نہیں تھے، میں اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ آپ کہیں گے میں تو تھا ہی نہیں، تو اس لیے مجھے کیا پتا۔ علی آپ کے پاس کون سی کتاب ہے اردو کی؟ اس میں کون سی کہانی ہے یہ؟ میم میرے پاس دونوں، اچھا گڈ، وہ کیوں بھلا؟ میم کینٹیب کی بھی اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی ہم اپنی کینٹیو کی بک سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اردو نویں جماعت میں ناول ہم نے شروع کر رکھا ہے، علیم اور باپ کی گفتگو ناول ہے توبۃ النصوح، جس میں سے ایک اقتباس لیا گیا ہے۔ علیم اور باپ کی گفتگو، ہمدردی شرط انسانیت۔ میرا خیال ہے آپ سب کو کل کا سبق جو ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد، یا جس طرح ہم نے اس کو تفصیل سے جماعت کے کمرے میں پڑھا، تو یہ موضوع سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں یہ موضوع جو رکھا گیا تھا ہمدردی شرط انسانیت، وہ کیوں رکھا گیا؟ آیا اس ایک اقتباس میں یا اس ایک سبق میں، ایک باب میں وہ اچھے سے پورا ہوا ہے یا نہیں؟ سمجھ آیا؟ یہ کیا ہے؟ اسما، اسما آپ لوگ ذرا کیمرہ آن کریں۔ ہاں جی اسما، آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا یہ ہمدردی شرط انسانیت؟ ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، کل آپ کو پتہ ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس حصے کو ہم 2 حصوں میں مکمل کریں گے تقریباً، تو آج ہمارا یہ دوسرا حصہ ہے۔ کل ہم نے سبق مکمل کر لیا تھا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے کل پڑھا، اس میں پوری ایک کہانی تھی کہ جس میں باپ جو ہے وہ بیٹے سے پوچھتا ہے علیم سے کہ اس نے کیا کبھی نیکی کے کسی کام میں یا بھلائی کے کسی کام میں حصہ لیا، اور وہ کہتا ہے بالکل میں کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے جو مثالیں دی وہ یہ تھی کہ اس نے بتایا کہ جب وہ اس کو اسکول میں یا اپنے مدرسے میں یا جہاں سے اس کو کچھ اپنی محنت کے بل بوتے پر یا کوئی انعام کی صورت میں کوئی رقم ملتی ہے، تو وہ اس کو اپنی ضروریات یا اپنی چیزوں کے لیے خرچ نہیں کرتا، بلکہ ارد گرد تلاش کرتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ضرورت مند محتاج ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہاں سے سبق کا ہم نے آغاز پڑھا کہ کیسے اس کی زندگی میں کسی ایک واقعے سے نہیں بلکہ مسلسل وہ اس چیز کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، ہمدردی کرے، اور اس صورت میں وہ آگے اپنے اس عمل کو ہمیشہ لے کے ساتھ چلتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو چھپا کر کرے، کسی اور کو معلوم بھی نہ ہو۔ اچھا جی، پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ جس وقت علیم جو ہے وہ عید کے موقع پر اپنی خالہ سے ملنے جاتا ہے، تو وہاں پہ اس نے ایک واقعہ دیکھا ہوتا ہے، جو واقعہ ہوتا ہے جس میں ہم نے ایک بنیے کا ذکر پڑھا۔ اب بنیے کی کل آپ لوگوں کو سمجھ آئی تھی کہ بنیا کون ہوتے ہیں؟ بنیے کون ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، بنیے کا پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ ہاں؟ نہیں، پھر کل پوچھا کیوں نہیں ہے؟ اگر نہیں پتا تو کل کیوں نہیں پوچھا تھا؟ نہ یہاں کسی نے پوچھا ہے، نہ آپ لوگوں نے پوچھا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ پوری جو کہانی جو اس کی بنیاد بنی نا، وہ بنیے کی وجہ سے بنی۔ اچھا، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ جو ہندو ہوتے تھے، جن کے پاس دولت ہوتی تھی، پیسہ ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ضرورت مندوں کو رقم دے دیتے تھے ادھار، اور پھر اس پہ سود مقرر کر لیتے تھے۔ جیسے اگر کسی نے فرض کریں کہ 30 روپے لیے، تو اس کو کہا جاتا تھا کہ آنے والے 3 مہینوں میں تم نے یہ 30 روپے واپس کرنے ہیں، اور اس پہ ہر مہینے تم نے اتنا اتنا سا سود بھی دینا ہے۔ وہ سود عام طور پر اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ 30 روپے یکمشت ادا کرنا یا 3 مہینوں کی قلیل مدت میں ادا کرنا مشکل ہو جاتا تھا، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ سود جمع ہوتا چلا جاتا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ اصل رقم کے ساتھ سود بڑھتا تھا، تو قرض کی رقم زیادہ ہو جاتی تھی۔ فرض کریں 30 روپے اگر اس نے کسی شخص نے قرض لیا ہے، اور اس پہ 15 روپے 3 مہینے میں سود بن گیا، 3 مہینے کے بعد اس کو 45 روپے بن گئے۔ جو شخص 30 روپے نہیں ادا کر پایا، وہ 45 کہاں سے ادا کرے گا؟ پھر اس کو مزید 3 مہینے کے وہ مہلت لے لیتا ہے،
پھر اب اس پہ اب جو سود کی رقم اس پہ پڑتی ہے یا سود اس پہ لگتا ہے وہ 30 روپے کی بجائے 45 روپے پہ لگتا ہے. اس کا مطلب ہے اگلے 3 مہینے میں وہ رقم 60 روپے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اب اصل قرض اس نے لیا ہوا ہوتا ہے 30 روپے, لیکن جب اس نے واپس کرنا ہے تو وہ 60 یا 70 یا 75 روپے ہوتی ہے. تو اس طرح کیا ہوتا تھا کہ پہلے والے لوگ جو تھے وہ سود ادا کرتے رہتے تھے لیکن اصل رقم وہ کبھی بھی نہیں ادا کر پاتے تھے. اس کہانی میں بھی تو وہ ایسا جو کاروبار کرتے ہیں سود کا جو پیسہ جو دیتے ہیں اور سود پہ وہ واپس لیتے ہیں اس کو بنیا کہتے ہیں. جس وقت ابھی پاکستان نہیں بنا تھا, بر صغیر تھا اور ہندوستان ہی تھا اس کو کہا جاتا تھا, تو اس وقت یہ جو کاروبار تھا, یہ جو ہندو تھے, ہندو بنیے بڑے مشہور تھے اس طرح کے لین دین میں. وہ کسانوں کو دے دیتے تھے اور وہ اسی طرح دوسرے لوگوں کو دے دیتے تھے, اور ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ اس طرح سے مختلف اس پہ سود کے ساتھ وہ رقم واپس لے, اور اس طرح ان کے پاس بہت پیسہ جمع ہو جاتا تھا. وہ سود پہ ان کا سسٹم چلتا رہتا تھا اور اصل رقم جو ہے وہ جو دینے والا ہوتا تھا وہ بیچارہ اس میں پستا چلا جاتا تھا. یہاں بھی ہم نے یہی کہانی پڑھی. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بنیے کا کل قرض کتنا تھا؟ 5 روپے 5 بنیے 7 روپے 5 روپے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 5 روپے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بارے خدا کر کے وہ اس پر جمع جو کہ 5 روپے اصل رقم تھی اور 2 روپے اس پہ سارا سود آیا تھا. تو کل رقم آپ نے بتانی ہے نا. کل رقم 7 تھی. اچھا مجھے آپ نے اصل رقم میں نے اصل نہیں, سوال ہے بنیے کا کل قرض کتنا تھا. اب میں نے آپ کو اتنی جو کہانی لمبی سنائی ہے سود والی, تو وہ کیوں سنائی ہے؟ 7 روپے تھا یہ تو پتہ, لیکن مجھے لگا ٹیچر 7 روپے نہیں تھا. کتنا تھا؟ 5 روپے تھا. ٹیچر 7 روپے نہیں تھا. 7 روپے تھا. ہاں ٹیچر صحیح آنسر ہے نا. 7 روپے تھا. یہاں بچوں نے 5 روپے بتایا ہے, میں اس لیے بار بار دہرا رہی ہوں کیونکہ مجھے انہوں نے کلاس میں 5 روپے بتایا ہے ابیہا, اس لیے میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ کہانی اس لیے سنائی کہ سود کی رقم وہ ہوتی ہے جو اصل پہ بڑھتی چلی جاتی ہے, اور وہ جو بنیا ہوتا ہے نا وہ پھر وہ ساری رقم کا مطالبہ کرتا ہے. دیے اس نے 5 روپے تھے, لینے کتنے تھے؟ 7 روپے. اگر ہم موجودہ وقت میں بنیے کا کردار کون ادا کرتا ہے؟ آج کل کے دور میں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو بنیے کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ بینک سے آپ قرض لیتے ہیں 70,000 روپیہ 1 سال کے لیے, اور وہ آپ کو کہتے ہیں اس پہ آپ نے انٹرسٹ دینا ہے, پرسنٹیج دینی ہے. شرح سود جو ہے وہ آپ کی 2.5% ہے, 3.5% ہے, 8% ہے, 10%, جتنا بھی وہ رکھتا ہے, اور آپ نے اس کو 1 سال میں واپس کرنا ہے. اور ہر مہینے میں یہ آپ کے جو 70,000 یا 75,000 ہے اس کی اتنی قسط بنے گی. تو وہ جو آپ کی قسط بنتی ہے, جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے, وہ اس 70,000 کی نہیں ہوتی. ایکچولی اس میں وہ سارا جو سود ہوتا ہے وہ بھی شامل کر دیا جاتا ہے, اور اگر آپ اس کو 12 مہینوں میں جو آپ نے رقم واپس کرنی ہوتی ہے اس کو جمع کریں تو وہ 1 لاکھ روپیہ یا جتنا اس بینک کا ہوتا ہے اتنی رقم بنتی ہے. تو اصل رقم پھر وہی ہوتی ہے جو آپ بینک کو واپس دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ منظور کرتے ہیں نا اس بات کو. تو اس نے بھی یہ منظور کیا کہ وہ 5 روپے اصل رقم تھی جو سود ملا کر یا سود سمیت 7 روپے ہو چکی. تو بنیے کا کل قرض 7 روپے تھا. ہمارا حاصل تعلم تھا سوالات کے عبارت پڑھ کر سوالات کے براہ راست بالواسطہ اور کثیر الجہد جوابات دے سکیں. اب براہ راست وہ ہوتے ہیں کہ میں آپ سے ڈائریکٹ سوال کرتی, یہ براہ راست سوال نہیں تھا, ٹھیک ہے, یہ بالواسطہ تھا. کیونکہ میں دراصل آپ لوگوں کو آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی. مجھے کل بھی میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں آپ لوگوں کو اس کو سمجھاؤں, لیکن چونکہ آپ میں سے کسی نے سوال نہیں کیا تھا, نہ یہاں لائیو کلاس میں اور نہ وہاں پہ, تو اس لیے میں نے پھر اس کو قصداً چھوڑ دیا کہ جب میں آپ سے کل اس سوال میں پوچھوں گی تو پھر پتا چلے گا کہ آپ کو بنیے کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ہاں
نہیں وہاں پہ سے بھی 1-2 جواب آئے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے آپ کا وہ سوال جو بالواسطہ ہوتا ہے۔ اب میں اگر یہاں پہ سوال بدل دوں اور آپ سے کہوں کہ بنیے کی اصل رقم کیا تھی، تو اصل رقم تو 5 روپے تھی، اب کل رقم جو واجب الادا تھی، جو اس کو ادا کرنی تھی، وہ 7 روپے تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، علیم کی اماں جان کو ٹوپی کی حقیقت کیسے معلوم ہوئی؟ جب وہ سالیہ کی عیادت کے لیے گئی تھی صاحب کے گھر پہ نہ وہاں سے سمجھ آ رہی ہے نہ یہاں سے سمجھ آ رہی ہے۔ وہ لوگ خان صاحب کے گھر گئے تھے، ان کی بیوی نے پھر ان کو جب وہ سالیہ کی غلط جواب ہے، صدف کا جواب غلط ہے۔ عیادت کے لیے یہ مائک لے لیں، نبیہ بتائیں، بتائیں نبیہ۔ جب وہ اپنی بتائیے کیسے علیم کی اماں جان کو ٹوپی کی حقیقت کیسے معلوم جب ہوئی؟ علیم اپنی خالہ جان کے گھر جا رہا تھا تب خان صاحب ان سے ملنے خان صاحب جب ان کی اماں اتری تھی سواری سے تو خان صاحب بھاگے بھاگے آئے تھے، تو اماں جان کو ان پہ تھوڑا شک ہوا، لیکن اماں جان کے پاس تھوڑی دیر بعد خان صاحب کی بیوی آئی تھی اور انہوں نے ٹوپی کا سارا ماجرا اماں جان کو بتا دیا تھا، تو اس طرح ان کو حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اسما آپ کی کلاس سے یہ جو بچی ہیں بلیک سکارف میں، یہ بتائیں ذرا۔ علیم کی اماں جان کو ٹوپی کی حقیقت کیسے معلوم ہوئی جب وہ سالیہ کی عیادت کے لیے گئی تھی، تو خان صاحب کی بیوی نے انہیں بتایا تھا۔ اتنا سا جواب تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو جیسے نبیہہ نے بتایا نا، آپ اتنا جواب ضرور لکھیں کیونکہ یہ آپ کا 2 نمبر کا سوال ہے، اور اگر آپ اس کو 1.5 جملے میں جواب دیں گے تو وہ 2 نمبر کہاں سے دے گا؟ اچھا، آپ کے خیال میں علیم نے خان صاحب کی مدد کیوں کی؟ ٹیچر کیونکہ ابیہ بتائیں گی۔ کیونکہ علیم ایک ایسا شخص تھا جو دوسروں کی مالی مدد کیا کرتا تھا۔ جب علیم نے خان صاحب کو دیکھا کہ ان پہ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے ایک قرض کی وجہ سے، تو علیم نے اس وجہ سے خان صاحب کی مدد کی۔ شاباش شاباش، لیکن مکمل جواب دیں نا۔ ابھی آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ نبیہہ بتائیں آپ بیٹے، 2 نمبر ذہن میں رکھ کے بتانا ہے جواب۔ چونکہ ہم نے سبق میں پڑھا کہ ہمدردی شرط انسانیت ہے، اور علیم کو شروع سے جو اس کی تربیت تھی یا اس کے مزاج میں دوسروں کے ساتھ بھلائی اور ان کی ہمدردی کرنے کا جذبہ تھا، تو اسی جذبے کے تحت یا اپنی اس فطرت کے تحت علیم نے خان صاحب کی مدد کی، کیونکہ اس نے ان کو مشکل میں دیکھا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہانی میں دیے گئے جملے کا مفہوم کہانی میں پوشیدہ سبق کے تناظر میں واقع کریں۔ جملے کا مفہوم آپ نے کہانی میں جو سبق ہے، اب سبق آپ کو پتا ہے نا کیا ہے؟ کیا؟ ہمدردی شرط انسانیت۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتانا ہے چشمے سے وہ مقامات سیراب ہونے چاہیے جہاں سے چشمہ نکلا ہے۔ چشمے سے وہ مقامات سیراب ہونے چاہیے جہاں سے چشمہ نکلا ہے۔ اس کو سوچیں اور ذرا سمجھیں۔ مزید آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایک ہنٹ آپ کو دیتی ہوں، ایک اشارہ دیتی ہوں، اول خواہش بعد درویش۔ اس سے زیادہ مشکل مجھے پتا تھا یہی جواب آئے گا۔ اچھا، کہانی پڑھ لی ہے نا، تو پھر تو اس کو سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، اس سے مراد میں اگر آپ کو اس کو سمجھاؤں تو وہ کس طرح ہے۔ آپ نے کبھی چشمہ پھوٹتا ہوا دیکھا ہے؟ زمین سے جو پانی نکل رہا ہوتا ہے، وہاں پہ اگر اس کے ارد گرد آپ بند باندھ دیں اور اس پانی کا راستہ کہیں دور لے جائیں، دور تک بنا دیں، اور کہیں دور فاصلے پہ ایک فصل اگا لیں، اب وہ فصل اس چشمے کے پانی سے ہری بھری ہو رہی ہے، سیراب ہو رہی ہے، لیکن اس کے جو گرد و نواح ہیں وہ خشک ہیں، تو کیا یہ درست عمل ہوگا؟ یا یہ درست عمل ہوگا کہ نیکی کا جو جذبہ ہے، جو نیکی کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہلیت دی ہے، اور آپ میں یہ شعور پیدا ہوا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، تو سب سے پہلے کیا اس سے آپ کے ارد گرد رہنے والے آپ کے عزیز رشتہ دار،
اگر کسی کو ضرورت ہے تو ان کو مستفید نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. اس کے لیے کہا جاتا ہے، فارسی کی ضرب المثل ہے اول خواہش بعد درویش. جب آپ کچھ تقسیم کرتے ہیں، کوئی مدد کرتے ہیں کسی کی، تو سب سے پہلا حق اپنوں کا ہوتا ہے، خواہشوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد درویش آتا ہے. تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ چشمے سے وہ مقامات سیراب ہونے چاہیے جہاں سے چشمہ نکلا ہے. اب یہاں سے اگر ہم اسے وسیع مطالب میں دیکھیں تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نیکی چونکہ گھر سے شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا جو اجر ہے یا اس کا جو ثواب ہے وہ گھر تک آتا ہے، واپس آتا ہے. اس میں چشمہ کس کو کہا گیا ہے؟ علیم کو. اور کون سے مقامات سیراب ہو رہے ہیں؟ اس کے والدین، کہ ان کو اس نیکی کا جو اس نے دوسروں کے ساتھ کی، اس کا ثواب ان کو بھی مل رہا ہے نا. تو اس طرح ہم وسیع تناظر میں جب دیکھتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے جملوں کو سمجھنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہانی کا مرکزی کردار علیم کے گرد گھومتا ہے. صرف اتنے حصے میں ہم بات کریں جتنا ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے. اس کردار کے اہم خد و خال بیان کیجئے. اب علیم کا آپ کے ذہن میں کیا نقشہ بنا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو لوگوں کی مالی مدد کرنا پسند کرتا تھا، اور ٹھیک ہے، کسی کو مشکل پر اس کا دل پینا چاہتا تھا، اور وہ اس کو ان سے ہمدردی ہونا شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ سب سے اس کا ضروری اور اہم نقطہ تھا کہ علیم اپنی نیکی کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا. اب دیکھیں، ہم نے اس میں پڑھا کہ جب اس کے بڑے بھائی کے ساتھ تکرار ہو جاتی ہے اور اس کے بڑے بھائی اس کی شکایت کرتے ہیں تو وہ اپنی والدہ سے باتیں سن لیتا ہے، کڑوی کسیلی باتیں سن لیتا ہے، لیکن وہ اپنی نیکی کو ظاہر نہیں کرتا. تو اس کی فطرت میں کیا تھا کہ وہ نیکی اس نیت سے کرتا تھا کہ دوسرے جو ہیں ان کا فائدہ ہو جائے لیکن چرچا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ہے کہانی علیم اور باپ کی گفتگو میں جن معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. معاشرتی برائیاں، ٹھیک ہے، ان کی فہرست مرتب کریں اور ہر ایک برائی کے معاشرے پر اثرات ایک ایک جملے میں بیان کریں. سب سے پہلے تو یہ تلاش کریں، یہ سوچیں کہ ہم نے اس میں کون کون سی معاشرتی برائیاں پڑھی ہیں. سود، بالکل سب سے پہلی معاشرتی برائی ہم نے پڑھی سود. ٹھیک ہے. اور اس کے بڑے بھائی کا کردار ذہن میں لائیں. فضول خرچ ہوتا ہے نا، وہ فضول خرچ ہوتا ہے. ہاں ہاں، اسراف سے کام لیتا ہے، فضول خرچ. ٹھیک ہے. اور ہاں جی، الزام تراشی. الزام تراشی معاشرتی برائی ہے. بالکل 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 صحیح ہے. ہاں جی. اور بے رحمی بھی ہو سکتی ہے. بالکل، کیونکہ اس مجمع میں جہاں پہ وہ پیادے جو تھے وہ خان صاحب کو لے کے جاتے، وہاں بہت سے لوگ تھے لیکن بے رحم تھے. بے رحمی بھی ایک معاشرتی برائی ہے. ٹھیک ہے. اسراف تو وہ ہو گیا نا، فضول خرچی اور اسراف. آپ اس کو اسراف کا نام دیں یا فضول خرچی کا. اچھا، اور مدد نہیں کرتا، اس کو ہم بے رحمی میں شامل کریں گے. اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں نے اس کو ہم نے سب سے پہلے سود لکھا. سود جو ہے اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہیں؟ ایک ایک جملے میں بتانا ہے آپ نے صرف. غربت بڑھتی جاتی ہے. سود ایسی دیمک ہے جو جس معاشرے میں گھس جائے وہ اس کی جڑوں کو، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. کیونکہ وہی شخص قرض لیتا ہے جس کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ جس مقصد کے لیے، جس کاروبار کے لیے وہ قرض لیتا ہے وہ ادا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سود بڑھتا چلا جاتا ہے
اور اس طرح ہم معاشرے میں غربت اور دولت کی جو عدم مساوات ہے، غیر منصفانہ تقسیم، اس کو رواج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ اس معاشرتی برائی کا معاشرے پر، یہ اس برائی کا معاشرے پر اثر. اس کے بعد اسراف یا فضول خرچی. آج کے دور میں اگر میں اس زمانے کی بات کروں تو بہت زیادہ ہے، بے انتہا ہے. اس کے کیا معاشرے پہ کیا نقصانات ہیں، اس کے معاشرے پہ کیا اثرات ہیں؟ فضول خرچی کے کیا اثرات ہیں؟ حسد بڑھ رہا ہے. فضول خرچی سے حسد بڑھتا ہے. آپ فضول خرچی کرتے ہیں، جس کے پاس نہیں ہے چونکہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی وہ آپ سے حسد کرے گا. پہلی چیز، آپ کی عادات خراب ہوتی ہیں. آپ کو محنت اور جو آپ کے والدین محنت سے جو چیز حاصل کرتے ہیں اس کی قدر اور اس کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ اسراف اور دکھاوا اور جو آپ اس کو کہہ لیں کہ خود پرستی، خود نمائی، خود اپنے آپ کو ظاہر کرنا، خواہ مخواہ اپنے آپ کو زیادہ ظاہر کرنا، دکھاوا جو ہے اس کا رواج عام ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک چیز تھی جی الزام تراشی. یہ بھی ایک بہت بڑی معاشرتی برائی ہے. اس کا معاشرے پر کیا اثر ہے؟ محمد آپ کا آج ذہن نہیں چل رہا؟ کچھ نہیں یا سو گئے ہو؟ الزام تراشی کیا نقصان ہے اس کے؟ ہاں، دل برداشتہ ہوتا ہے، بالکل بالکل. اور ہاں جی، جب ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک بوجھ رہتا ہے کہ ہم نے اس پر الزام لگا کے اس کے ساتھ غلط کیا اور ہمیں بہت دکھ بھی ہوتا ہے. یہ تو آپ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس معاشرتی برائی کا یا اس برائی کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے. معاشرے پہ اس کا جو منفی اثر ہے مجھے وہ بتائیے. جب ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں دوسرے لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں اور ان کی نظروں میں گر جاتے ہیں. تو وہ تو آپ غلط کام کرتے ہیں تو گرتے ہیں، آپ خود بھی اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ جن پہ غلط الزام لگائے جاتے ہیں وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. ان کا لوگوں پر سے اعتبار کرنے کا جو رشتہ ہوتا ہے یا جو اعتبار کرنا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جس سے معاشرے میں عدم برداشت کا جو رویہ ہے وہ فروغ پاتا ہے، وہ زیادہ پھیلتا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک اور برائی جس کے بارے میں پڑھا، جس کو ہم برائی نہیں سمجھتے، بے رحمی. اس کے کیا نقصانات ہیں؟ ہم بے حس ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے معاشرہ بے حس ہو جاتا ہے. جب ہمیں بے رحمی پائی جاتی ہے نا تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. ہمارے معاشرے میں ظلم بڑھ جاتا ہے. ظلم بڑھ جاتا ہے بے رحمی کی صورت میں. بدلے کا جو عنصر ہے وہ زیادہ جو فروغ پاتا ہے بے رحمی کی صورت میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہانی علیم اور باپ کی گفتگو ادب کی کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ اپنے جواب کی وضاحت کرنی ہے. اس یہ ناول سے اس لیے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس میں ان کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا، ان کے داروں کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا. شاباش شاباش اسما، بہت اچھا جواب ہے. یہ ناول ہے کیونکہ اس میں ایک خاندان جو ہے اس کی مختلف کردار اور ان کرداروں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی گئی ہے، اس کو موضوع بحث بنایا گیا. شاباش. اچھا جی، کہانی علیم اور باپ کی گفتگو کے عملی اور معاشرتی پہلو پر روشنی ڈالیں. عملی اور معاشرتی پہلو کیا ہوگا؟ ہاں جی، معاشرتی پہلو تو ایثار ہے، قربانی ہے، ہمدردی ہے. یہ معاشرتی. عملاً ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ عملی پہلو کے ہمیں بھی یہ چیزیں آنی چاہیے. ہمیں بھی اپنے اندر جذبہ ایثار، جذبہ ہمدردی کو پیدا کرنا ہے، اور اگر ہم میں یہ ہے تو اس کو بڑھانا ہے، پھیلانا ہے، اور اس کو اس سے دوسروں کے لیے فائدے کی صورت میں استعمال کرنا ہے. اور بے رحمی کو دور بھی کرنا ہے. ہاں جی بالکل. اچھا، اب مجھے یقین ہو گیا آج کہ آپ اس کی تفہیم اچھے سے کر چکے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن میرا یہ خیال ہے یہ آپ لوگوں کو آج کے سوال کروانے کے کچھ سوال آپ لوگوں کے لیے مشکل تھے، ہے نا؟ تھا ایک یہ اس طرح کے سوالات پیپر میں آتے ہیں. میں نے قصدن ایسا یہ کیونکہ میرا وہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال
ہاں باقی ٹھیک تھے. اچھے آپ لوگوں کا مطلب اچھی سینس ہو چکی ہے کہ آپ لوگ اچھے جواب دے سکتے ہیں. اچھا جی اب ہم کیا کریں گے کہ ایک عبارت آپ لوگوں کے لیے اور ہے. آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور مختصراً بتانا ہے کہ یہ عبارت کس مقصد کے پیش نظر لکھی گئی, کیونکہ ہمارا ایک حاصل تعلم یہ بھی تھا کہ مختلف مقاصد کے پیش نظر لکھی گئی عبارات کو سمجھ کر پڑھ سکیں. نیز اسی عبارت کے آپ نے سوالات کے جوابات بھی دینے. ٹھیک ہے, کون پڑھے گا اسے جلدی سے؟ پڑھیں, چلیں پڑھیں شاباش جلدی سے. کئی سال پہلے دلی میں حیضہ کا اتنا زور ہوا تھا کہ ایک حکیم بقا کے کوچے سے ہر روز 30-40 آدمی رخصت ہونے لگے. ایک بازار موت تو البتہ گرم تھا, ورنہ جدھر جاؤ سناٹا اور ویرانی. جس طرف نگاہ کرو کہ وحشت پریشانی. جن بازاروں میں آدھی رات تک چہل پہل رہتی تھی اسے ایسے اجرے پڑے تھے کہ دنوں پہر جاتے ہوئے ڈر معلوم ہوتا تھا. مرگے ناگہانی حقیقت میں انہی دنوں کی موت تھی. نہ شان نہ گمان, اچھے خاصے چلتے پھرتے یکا یک جی متلایا اور موت آ پہنچی. پھر وصیت کرنے تک کی مہلت نہ تھی. ایک پاؤں گھٹنے میں تو بیماری ایک پاؤ گھنٹہ میں تو بیماری, دعا اور مرنا سب کچھ ہو چکتا ہے. سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو گئی. پاؤ گھنٹہ کیا ہوتا ہے؟ سوا گھنٹہ گھنٹے سے 15 منٹ پاؤ اوپر, ایک پاؤ گھنٹہ نا, سوا گھنٹہ. ہاں گھنٹے سوا گھنٹے میں. عورتیں بیوہ ہو گئی, ہزاروں بچے یتیم ہو گئے. جس سے پوچھو شکایت, جس سے سنو فریاد, مگر ایک نہ سنو. جس کا قصہ ہم سب کے سامنے لکھنے والے ہیں کہ ایک عالم شاکی تھا, وہ اکیلا شکر گزار نہ اس سبب سے کہ اس کو اس آفت سے نقصان نہیں پہنچا تھا. خود اس کے گھر میں بھی 3 آدمی تو اس وبا سے فوت ہوئے. باپ بیٹھے وضو کر رہے تھے, مسواک کرتے کرتے ابکائی آئی اور چل بسے. ان کو مٹی دے کر آیا تو رشتے کی ایک خالہ تھی, وہ رخصت ہوئی. تیسرے دن گھر کی ماما مر گئی. بلکہ اس کی شکر گزاری کا اور ہی سبب تھا. نصور نے اول حیضہ کی گرم گزاری سنی تو سرد ہو گیا. جو تدبیریں بچاؤ کی تھی سب کی, اور اس کو اپنی احتیاط پر کچھ یوں ہی سا تکیہ ہو چلا. مگر جب وبا کا بہت زور ہوا اور خود اسی کے گھر میں ایک چھوڑ 3 اموات ہو گئی, لاچار صبر شکر کر کے بیٹھ رہا. پورا ایک چلا شہر پر مصیبت کا گزرا نہیں معلوم. کتنے گھر غارت ہوئے, کس قدر خاندان تباہی میں آ گئے. یہاں تک کہ نواب عمدۃ الملک نے حیضہ کیا. کوئی 2-3 گھڑی دن چڑھتے شہر میں خبر مشہور ہوئی, اور نماز جمعہ کے بعد دیکھتے ہیں تو جنازہ جامع مسجد کے صحن میں رکھا ہے. گو ان کے مرنے کا گھر ماتم تھا, لیکن یہ بھی کہتے تھے کہ بس اب خدا نے ٹھنڈک ڈالی, کیونکہ عوام کا خیال یہ بھی تھا کہ وبا کسی بڑے رئیس کی بھینٹ لیے بغیر نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلے مجھے جلدی سے بتائیں, ویسے میری کلاس کا ٹائم بھی ختم ہوا ہے, کہ حیضہ کی وبا سے واقف ہیں آپ لوگ؟ حیضہ کس بیماری کو کہتے ہیں؟ معدے کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور اس سے ایک دم آپ کی باڈی جو ہے اس سے پانی جو ہے نمکیات اور لیکوڈ جو ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے, اور اس صورت میں آپ کے تمام جسمانی اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں, جس میں آپ کا جگر اور گردے وغیرہ, تو اس صورت میں موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہر الٹیوں کو آپ نے حیضہ نہیں سمجھ لینا. اور اس وقت جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت علاج بھی نہیں تھے, اب تو علاج بہت ہے. اس میں ہم نے بہت سی نئی چیزیں پڑھی, جیسے ابھی میں نبیہ کو بتا رہی تھی, اس کے دوران میں 1 پاؤ گھنٹہ, اس سے مراد ہے سوا گھنٹہ, 1 گھنٹے سے 15 منٹ اوپر. ایک اس میں آپ نے پڑھا ایک چلہ سو, پورا ایک چلہ شہر پر مصیبت کا گزرا. چلہ کیا ہوتا ہے؟ 40 دن کا ایک پورا سائیکل. پھر اس میں ایک روایت ہم نے یہ پڑھی کہ اس وقت کے لوگ چونکہ ضعیف الاعتقاد تھے, کمزور تھے ایمان کے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ کسی شہر پر کسی جگہ کوئی آفت مصیبت نازل ہو تو وہ وہاں کا جو رئیس ہوتا ہے, جو مالک ہوتا ہے, وہ اگر مر جائے یا کوئی
امیر مر جائے تو وہ بلا ٹل جاتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس طرح کی اس میں مختلف چیزیں پڑھی. اچھا ایک اور چیز جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ نسو جو اس کا بنیادی مرکزی کردار ہے، اس کے گھر میں بھی یہ بیماری آئی، لیکن اس کو کس چیز پہ یقین تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. وہ اسے ایک یقین سا تھا کہ بس جو احتیاط ضروری ہے وہ اس نے کر لی، باقی جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اسی کے ساتھ اس پہ خوش تھا یا اس پہ راضی تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب مجھے جلدی سے بتائیں کہ دلی میں کون سی وبا پھوٹی؟ یہ اب ہمارے جو اس عبارت کے کثیر الجہد سوالات ہیں، MCQs ہیں. ٹھیک ہے. کون سی بیماری پھوٹی تھی؟ ایسا. اچھا جی، دلی کے بازار دن دہاڑے کیوں ویرانی کا سامان پیش کرنے لگے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نسو کے گھر میں کتنی اموات اس وبا سے ہوئی؟ کون کون؟ رشتے کی خالہ اور ماما. ماما کون ہوتی ہیں؟ نہیں، جو گھر میں کام کرنے والی جو خاتمائیں پہلے مسلسل رکھی جاتی تھیں ان کو ماما کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا، نسور نے اس وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے کیا کیا؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اور دلی کے عوام کے خیال میں اس بیماری کا خاتمہ کس صورت میں ممکن تھا؟ ٹھیک ہے، شاباش. تو آج ہمارے یہ 2 حاصلات تعلم مکمل ہو گئے، ایک رہ گئے جسے ہم اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ کل پورا کریں گے. اچھا لگا جی، آپ لوگوں کو سبق کی اچھے سے فہم ہے، تفہیم آپ نے کر لی. اسی طرح پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.